अस्सलाम वालेकुम जी। रेल फैनिंग का मुझे बहुत शौक़ है जी, रेल के ऊपर ट्रैवल करने का भी। और इस वक्त जो जितनी भी रेलवेज़ हैं उनमें से मेरी पसंदीदा ट्रेन जो है वो ग्रीन लाइन है। ये कहने का मतलब इसलिए है कि आज सुबह सुबह दिल को कसन वजह है, क्योंकि रेल ग्रीन लाइन जो है ना वो उतरी है ट्रैक से घोटकी के मुकाम के ऊपर। लेकिन सिर्फ शुक्र है कि उसमें कोई जानी या माली नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ इंजन उतरा है, और इंजन की भी अगली जो ट्रॉली जिसको कहते हैं वो उतरी है। पिछली ट्रॉली अभी रेल पे ही थी, वो तेज़ी से पास थ्रू करने लगा था मेरा ख्याल ड्राइवर साहब जो हैं। तो घोटकी जो है हमारे कफ़ील भाई घोटकी शरीफ वाले जो हैं उनका शहर है, और हमें उससे बड़ी मोहब्बत है क्योंकि वो दुनिया के वाहिद लेफ़्ट आर्म राइट आर्म स्पिन गुगली बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। लेफ़्ट आर्म राइट आर्म स्पिन गुगली फास्ट बॉलर हैं। और कफ़ील भाई घोटकी शरीफ जो है ना उनका पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर ना आना एक कौमी सानिया है, और इसको वो हर दूसरे ट्रक के पीछे लिख के अपने इसका इजहार करते रहते हैं। और कम से कम पिछले 20-25 साल से, जब से मैं ड्राइविंग करना शुरू की है, मेरा ख्याल है खुद मेरा ख्याल 30 साल तो मुझे हो चले हैं ड्राइविंग करते हुए, तो मैंने ट्रकों के पीछे कफ़ील भाई घोटकी शरीफ का एड्रेस ज़रूर पढ़ा है। उससे पहले जब बसों में जाया करते थे तो तब भी कफ़ील भाई घोटकी शरीफ जो थे वो होते थे। तो घोटकी शरीफ के ऊपर उसका उतर गया, तो मैंने कहा कि ज़रा इसके ऊपर भी अपनी तशवीश का इजहार कर दिया जाए। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि इमरान अहमद खान न्याज़ी ने गुज़िश्ता रोज़ व्लॉग किया। व्लॉग करते हैं ना, दोनों तरफ झंडे लगा के वो व्लॉग करते हैं, और झंडे लगा के उसके ऊपर वो अपने सामीन से, अपने मुतासरीन से उसी तरह मुखातब होते हैं जिस तरह हम मुखातब होते हैं। हमारा ये काम है कि हम ये व्लॉग करके तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला को दुआ करते हैं और मुतमईन होकर सो जाते हैं। इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब जो हैं वो फिर उसके बाद अपने जितने भी उनके सोशल मीडिया के प्लानर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको व्हाट्सएप कर देते हैं और कि मैंने ये व्लॉग अपलोड कर दिया है। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बॉट्स जो होते हैं वो किराए पे लेके आ जाते हैं, और वो जो इमरान खान न्याज़ी का जो व्लॉग है उसको वो लाखों में पहुंचा देते हैं। किसी किसी दिन उनको भूल भी जाता है। उस दिन उनका वो जो व्लॉग होता है उसको उनकी वेबसाइट के ऊपर 20,000, 8,000, 15,000, 25,000 लोगों ने देखा होता है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम हैं। फिर जब उनको ख्याल आता है ओह मेरी तो 70% अप्रूवल रेट है, तो फिर फौरी तौर पे वो कुछ लोगों के कान खींचते हैं, कुछ को गालियाँ देते हैं, और यूँ उनका जो व्लॉग होता है वो लाखों में चला जाता है। ज़ाहिर है आप लाखों लगाएंगे तो लाखों में चला जाएगा। उसके ऊपर पैसे लगाते हैं ना, मसनूई तरीके से उसकी व्यूअरशिप दिखाई जाती है, मसनूई तरीके से ये बताया जाता है कि इसको लाखों लोगों ने देखा, हालांकि उसको हज़ारों ने भी नहीं देखा होता। लेकिन वो आप सिस्टम के अंदर फिर ऐसी मनूवरिंग कर देते हैं कि वो सिस्टम जो है वो उसको ऐसे शो करना कर देता है। जिस तरह ये जब कोई ट्रेंड बनाते हैं तो फिर उस वक्त भी ये इस तरह सिस्टम के बोर्ड्स और सिस्टम के अंदर से डॉलर्स लगा के हायर करते हैं। एक एक घंटे के अंदर हज़ार डॉलर उड़ता है इसमें। ये हमने जब पूछा कि जनाब ये कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि जनाब हो तो जाता है, लेकिन एक एक घंटे के अंदर फिर हज़ार डॉलर उठता है। मैंने कहा तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उनकी ओरिजिनल फॉलोइंग सिर्फ 8,000 ही थी। एक उनका व्लॉग जो था उस पर 8,000 फॉलोइंग आई थी, व्यूशिप आ रही थी तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद भी। उन्होंने कहा नहीं, फिर ये होता है कि जब आप उसको पैसे उठाना शुरू कर देते हैं ना, यूट्यूब को, सिस्टम को, उसमें पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर सिस्टम कहता है कि नहीं अब तेरा फ्री के अंदर हम नहीं लोगों को दिखाएंगे, अब तो पैसे ही देगा बेटा तो फिर ही वो दिखेगा। कहता फिर वो सिस्टम को भी आदत पड़ जाती है ना, सिस्टम भी नशई हो जाता है ना, फिर उसको नशा चाहिए। नशइयां दे व्लॉग, सिस्टम भी नशई, झूले लाल। अच्छा जी, झूले लाल ने आज फिर जनाब कहा है कि आज उन्होंने डीजल नहीं कहा मौलाना फजलुर रहमान बुज़िल्लाह ताला को, आज उन्होंने कहा है मौलाना साहिब की आमद नहीं आई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब है दूजी की आमद, जरदारी साहब क़यामत के ऊपर क़यामत आई जा रही है। ये शख्स जो है ये अपने सियासी मुखालफिन के बारे में इंतहा दर्जे की बदजुबानी करते हुए पाया जाता था,
وہ اب ان کی نام لیتا ہے احترام کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ. خیر اس نے کہا کیا ہے اس کے اندر؟ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، بچانے والوں مجھے بچا لو، کیونکہ سیاستدان ہی مجھے بچا سکتے ہیں. اور جو ہے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی لمحے میں وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی ولاگ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں اور وہ مجھے ملنے کا وقت نہیں دے رہے. تو عاصم منیر صاحب آپ سے کیوں ملے؟ آپ یہ بتائیے. عاصم منیر صاحب آپ سے ملے کہ اس ملنے کے بعد میں نے آپ کو ایک ٹرم ایجاد کرافٹ کر کے آپ کی پیش خدمت کی تھی، باجوائز ہو جانا. کہ ایک طرف باجوہ صاحب وہ آپ کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف آپ اسے ملنے جاتے ہو. یار آپ کے اندر کوئی شرم اور غیرت کا مادہ نہیں ہے. یہ میرا سوال ہوتا تھا. اور باجوہ صاحب اس وقت اپنی جگہ کے اوپر موجود تھے. اب ماشاءاللہ جب باجوہ صاحب کو اندرون شہر سپہین کے اندر جو گالیاں پڑی ہیں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار میں غلط جگہ کے اوپر توجہ دلا رہا تھا. باجوہ صاحب اتنے ہی غیرت لحساد، ٹھیک ہے، کہ وہ جلسے میں کھڑے ہو کے کنٹینر میں کھڑے ہو کے میر جعفر نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، غدار نیوٹرل غدار میر جعفر میر صادق، ٹھیک ہے، یہ کہا کرتا تھا. اور یہ باجوہ صاحب دم ہلاتے ہوئے اس کے مطلب کہ پہنچ جاتے تھے اس سے ملنے کے لیے. اور پھر اس بات کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کے اندر کوئی ایسی بات کرے گا لیکن اس نے بات کی نہیں. کیوں گال کرے؟ اسے گالی کی معافی مانگنی پڑے گی. غیرت تو تمہیں ہونی چاہیے تھی باجوہ صاحب، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ باجوائز ہو جانا کہ کوئی جنی مرضی گالاں کڈی جائے، جو کوئی جتنی مرضی گالیاں بکے آپ کو، وہ جتنا مرضی تانے دے آپ کو، گلی محلے کے اندر پکڑ لے، آپ نے ٹھنڈ ماحول تے مٹھے چول، کوئی مسئلہ ہی نہیں گا. ہور کٹ میں پولیس بلا لوں گا. یار جس کو آپ اتنا عرصہ نرچر کرنے کے بعد پولیس اور پولیس کا فرق نہ بتا سکے ہوں، یار کو خدا کا خوف کرے. یار حافظ صاحب ہے سسٹم تو ٹھیک کرو یار، ٹھیک ہے. ایفو جی آرمی چیف تو دوبارہ نہیں چاہیے یار. میرا مطلب ہے کہ جس کے اپنے بزرگ کہتے تھے کہ انہیں کرنل تے ریٹائر ہو جانا، انہوں آرمی چیف بنا دیتا ہے سسٹم نے، ٹھیک ہے. اور جس کی نوکری لکھی جا چکی تھی، لکیر پھر چکی تھی کہ انہیں بریگیڈیئر نہیں بننا، وہ فیاض حمید بریگیڈیئر بھی بنا اور لیفٹیننٹ جنرل بھی بنا. یار ایس سسٹم کا تو کچھ کریں یار. حافظ صاحب آپ کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے لیکن یہ سسٹم تو سیدھا کر جائیں یار. ایڈا گھٹیا سسٹم یار. میرا مطلب ہے جہاں دو دانے نکل کے آ گئے اور جو تباہی پھیری ہے انہوں نے ملک و قوم کی. بہرحال عمران احمد خان نیازی صاحب آپ سے حافظ سید عاصم منیر کیوں ملے؟ تاکہ وہ آپ سے مل لے، بند کمرے میں ملاقات ہو، بقول وہ کیا نام ہے اس کا، اسد عمر کے، جنرل غلام عمر کے صاحبزادے کے، بند کمرے میں آپ سے ملاقات ہو. بند کمرے میں ملاقات ہونے کے بعد عمران خان باہر نکلے اور اس کے بعد ولاگ کر کے حافظ عاصم منیر صاحب کی تئی پھیر کے رکھ دو، بیڑا غرق کر کے رکھ دو. اس لیے ملے. اس کے بعد آپ اس کو نیوٹرل کہیں اور کہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، آپ عاصم منیر کو یہ کہیں، اس لیے ملے آپ سے. اس کے بعد آپ کہیں سینے پہ ہاتھ مار کے آپ مجھ سے رابطے کر رہے ہیں، منتیں خود کر رہا ہے، ترلے خود ڈال رہا ہے، ہاتھ خود جوڑ رہا ہے، لیکن یہ کہے کہ آپ مجھ سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا وہ، ٹھیک ہے نا. مطلب جھوٹے تے موئے تے مکرے دا کی، میرا مطلب ہے پنجابی کا محاورہ ہے ہمارے علاقے میں بولا جاتا تھا کہ موئے تے مکرے دا کی نہیں آئے، کہ جو بندہ مکر جائے، منہ کے اوپر جھوٹ بول دے، یا جو بندہ جو ہے وہ مر جائے، ان دونوں کا نیا میرا خیال قسم کو کہتے ہیں یا گارنٹی کو کہتے ہیں. ان کی کیا گارنٹی ہے؟ نیا تو ہے قسم دینا، نیا دیو جی یہ دا ہے. ہاں موئے تو مکرے دا کی نیا ہے یار. میرا مطلب ہے کہ جو مکر جائے یا منہ کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول دے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو خیر عمران خان صاحب جو ہے وہ اب انہوں نے اپنا وہ ذکر بھی کر دیا. ان کی ہمشیرہ جو محترمہ ہے وہ گریٹر تھل کینال کے ارد گرد انہوں نے 5000 جو ایکڑ ہے وہ زمین
زبردستی ایسے خاندانوں کو بے دخل کر کے خود کو الاٹ کروائی جو کئی دہائیوں سے وہاں پہ آباد کاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور ان کو فورس کر کے جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے بونگے بزدار نے وہ پراپرٹی ان کے نام کے اوپر ٹرانسفر کروائی۔ زبردستی کا یہ ڈیل تھی، اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر بھی موصوف نے اپنے ولاگ کے اندر باقاعدہ ماتم فرمایا، سینے پہ دھوتڑ مارے کہ اب تو میری ہمشیرگان کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں ایک اور بھی بات ہے، دیکھیے جب مختلف محکموں کی نئی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک اوور کرنے کی یا ان کے اقدامات کو کنٹینیو ہی کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا کہ ٹکر کے لوگ ملے، ٹکر کے لوگ جو تھے نا وہ کچھ تو یہیں پہ ٹکر گئے اور کچھ جناب پاکستان سے باہر چلے گئے۔ ہماری اطلاع کے مطابق آخری دنوں کے اندر ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے بہت سارے میسیجز موجود ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے، اور جس کے اوپر الزام لگا کے وہ یہاں سے بھاگے تھے انہوں نے بھی ان کو تسلی کروائی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا آپ کے بارے میں کوئی ایسا مذموم مقاصد نہیں ہے، آپ کو کس نے کہہ دیا، اور وہ واپس بھی آنا چاہ رہے تھے۔ یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہوئی ہے، متعدد لوگ اس بات کی گواہی دے چکے ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی کام جو تھا وہ شاید کسی لیول پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا، اور انہیں کہا گیا کہ ہمارا آپ کے بارے میں کوئی مذموم مقاصد نہیں ہے، آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں بخش دیں، ہم سائیڈ پہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اب سائیڈ پہ ہو جاتے، اس کی تو پوری سیاست ہی، پوری زندگی ہی اس کے اوپر منحصر رہی ہے کہ اس کو گود میں اٹھایا جائے، اس کے منہ میں نپل دیا جائے، پھر اس کو کہا جائے کہ بول بیٹا، بھونک بیٹا، تو پھر وہ سب کے اوپر جو ہے وہ کرے، وہ میرا مطلب ہے کہ بولو بازار جو ہے وہ تھرو کرے، ان کو گالیاں بکے، ان کے مذاق اڑائے، ٹھیک ہے، کہے امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے اور امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی، اور پھر بعد میں مکر جائے کہ میں نے تو امپائر اللہ تعالیٰ کو کہا تھا، تیرے کی ہاں ظہیر الاسلام کو سیدھا اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہی، ہم نے تو کہا تھا تم صرف باپ بناتے ہو، تم رب بھی بنا دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو خیر یہ ہے جی عمران احمد خان نیازی صاحب جی ترلے کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ گڑ گڑانا ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا پیش کرنا، نقطہ نظر پیش کرنا۔ بہت جب آپ گرتے ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ آپ اپنی ہمبلنس شو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جب اگلے لیول کے اوپر جاتے ہیں تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا لیول یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سجدے میں گر جاتے، اپنا ماتھا ان کے قدموں میں رکھ دیتے اور وہاں پہ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں خدا سے۔ عمران احمد خان نیازی اپنا اقتدار اور اپنا مستقبل بچانے کے لیے اس وقت بندوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا پڑا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولِ الابصار، جس کی آنکھ کو اس کا یہ شرمناک اور شرم انگیز انجام نظر نہیں آ رہا، وہ پہلی فرصت میں ڈاکٹر انتظار حسین بٹ کے پاس جائے، وہ بیٹھتے ہیں اتفاق ہسپتال کے پروفیسر، ٹھیک ہے، وہ پہلی فرصت میں ان کے پاس جا کے اپنی آنکھوں کا علاج کروائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔